وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا صدق اللہ العظیم۔ سورہ نبا کی تفسیر شروع ہوئی تھی۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابتدا میں یہ بیان کیا تھا کہ قیامت کا وجود ہے، ایک دن ایسا آنے والا ہے جس میں ہر ایک کو اپنے کیے کا جواب دینا پڑے گا۔ جو کچھ اس نے دنیا کے اندر کیا ہے اس کے متعلق اس سے سوال ہوگا، جو کچھ اسے دیا گیا تھا اس کے متعلق اسے سوال ہوگا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ثابت کرنے کے لیے آگے اپنی قدرت کے دلائل بیان کیے کہ تم ذرا آگے پیچھے نظریں دوڑاؤ، قدرت کی نشانیوں کو دیکھو، ان پر اگر غور کرو گے تو ان سے تمہیں چند باتیں معلوم ہوں گی۔ ایک تو یہ معلوم ہوگا کہ قیامت کو اللہ تعالیٰ وجود دینے پر قادر ہے، جس نے اتنی شاندار کائنات بنائی، اتنے عظیم الشان قدرت کے دلائل کھڑے کر دیے، وہ قیامت کو دوبارہ قائم کر سکتا ہے، انسان کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ اس سے ہمیں یہ بھی بات سمجھ میں آتی ہے کہ کوئی نہ کوئی کائنات کو پیدا کرنے والا بھی ضرور ہے۔ انسان کا وجود خود بخود نہیں ہو گیا، جیسے کہ سائنسداں کہتے ہیں، سائنٹسٹ کہتے ہیں بگ بینگ تھیوری ہوئی، یعنی ان کا ماننا یہ ہے کہ بگ بینگ ہوا تھا، ایک بڑا دھماکہ ہوا تھا، دو ذرات جس کو انگریزی کے اندر ایٹم کہا جاتا ہے ان کا کلیجن ہوا۔ کلیجن کا مطلب یہ کہ وہ دونوں آپس میں ٹکرائے، وہ دو ذرات کا آپس میں تعارض ہوا، وہ ٹکرائے، اور اچانک سے دھیرے 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 یہ بڑا دھماکہ جو ہے اس نے اس کائنات کو وجود دیا، یہ ان کا کہنا ہے۔ اور پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے کر کے زندہ چیزیں بھی کیڑے مکوڑے کی شکل میں وجود آئیں، جرمز جو تھے اس کا وجود ہوا، اور سٹیپ بائی سٹیپ ان کا وجود ایک بندر کی شکل اختیار کر گیا، دوسری چیزیں بھی تھیں جن کا وجود ہوا، اور بندر سے دھیرے دھیرے انسان بنا، جس کو ڈاروینزم کہا جاتا ہے۔ سائنٹسٹ اس کو ڈاروین تھیوری کہہ کر یاد کرتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھو کہ اس تھیوری کا خود سائنٹسٹ نے بھی انکار کیا ہے، اب وہ دھیرے دھیرے اس کا انکار کرنے لگے ہیں کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ سیدھی سی بات ہے نا کہ اگر بندر سے انسان بن رہے ہوتے تو پھر یہ سلسلہ درمیان میں رک کیوں گیا؟ کیوں بندر اور انسان الگ الگ کیے جاتے ہیں؟ انسان صاف صاف پہچانا جاتا ہے، بندر صاف صاف پہچانا جاتا ہے۔ بندر کا باڈی سٹرکچر بالکل ٹیڑھا ہے، اس کی ہڈیاں ٹیڑھی ہیں، انسان ایک الگ چیز ہے۔ کسی چیز کے ساتھ سملر ہونے کی وجہ سے اس کو وہ چیز تھوڑی کہا جاتا ہے۔ جیسے کہ لیکوڈ ہونے میں اورنج جوس بھی برابر ہے اور دودھ بھی برابر ہے، دونوں لیکوڈ ہیں، لیکن اورنج جوس الگ چیز ہے اور دودھ الگ چیز ہے۔ سملیرٹی دونوں کے لیکوڈ ہونے میں ہے، لیکن اس کی بنیاد پر دونوں کو ایک دوسرے کا نام تھوڑی دے دیا جاتا ہے۔ بہرحال کبھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ دو گاڑیوں کا آپس میں ٹکراؤ ہوا، اور ٹکراؤ اور ایکسیڈنٹ کے نتیجے میں مرسیڈیز بینز وجود میں آ گئی۔ عقل میں آتی ہے بات؟ بالکل نہیں۔ تو دو چیزوں کا ٹکراؤ ہو کر یہ شاندار کائنات کا وجود ہوا۔ ہم اور آپ یہاں پر بیٹھے ہیں، مسجد اس طرح وجود میں آ گئی،
سمجھ میں آتی ہے بات؟ بالکل نہیں سمجھ میں آتی، اس لیے کہ دو چیزوں کے ٹکراؤ سے چیزیں ختم ہوتی ہیں، چیزیں وجود میں نہیں آتی۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرنا ہے یہ، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں صاف صاف بیان کیا ہے کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے کھن کھناتی ہوئی مٹی سے، ایسی مٹی سے جس کے اندر سے آواز آتی تھی، اسے کھٹکھٹایا جائے تو آواز آتی تھی۔ کالفخار وخلق الجان من مارج من نار، سورہ رحمان کے اندر اس کا تذکرہ ہے۔ بہرحال یہ لوگ تو یوں کہتے ہیں کہ دو ذرات کا ٹکراؤ ہوا، بھائی ذرے کو کبھی انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ تو کہا کہ نہیں، ذرے کو تو ہم اپنی نیکڈ آئی سے نہیں دیکھ سکتے، اس کو تو مائکروسکوپ سے دیکھا جاتا ہے۔ چلو مان لیتے ہیں یہ بات بھی، آپ نے وہ ٹکراؤ دیکھا ہے جس کی وجہ سے کائنات کا وجود ہوا؟ فرماتے ہیں نہیں، ہم نے یہ بھی ٹکراؤ نہیں دیکھا، بس ان کی باتیں جو ہوتی ہیں وہ محض نظریات ہوتے ہیں، حقیقت نہیں، فیکٹس بیان نہیں کرتے، یہ نظریے بیان کرتے ہیں، اندھیرے میں تیر پھینکتے ہیں۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ بھائی ان کی ہر بات لینے جیسی ہے یا نہیں، ہمیں ان کی باتوں کو سنتے ہوئے کریٹیکل تھنکنگ سے کام لینا ہے، سوچنا ہے، تنقیدی نگاہ رکھنی ہے، کوشچن کرنا ہے ان کی تھیوریوں کو، ان کی نظریات پر سوال اٹھانے ہیں۔ ہم الٹا معاملہ کرتے ہیں، قرآن کریم پر سوالات کھڑے کرتے ہیں اور قرآن کریم کو کریٹیکل نگاہ سے دیکھتے ہیں، جبکہ وہ تو پیغمبروں کا لایا ہوا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں، لا ریب فیہ ولا شک فیہ۔ اور ان کی جو باتیں ہیں وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم اندازہ لگا رہے ہیں، یہ فیکٹس نہیں ہیں، غلط بھی ہو سکتی ہے، اور سائنٹسٹ کی بہت ساری تھیوریاں زمانے کے گزرنے کے ساتھ بدلتی رہتی ہیں۔ بہرحال اور اس میں ہمیں اس بات کا بھی پتہ چلتا ہے کہ جس طرح یہ کائنات کا وجود تم دیکھ رہے ہو، یہ کریشن دیکھ رہے ہو، یہ دلالت کر رہا ہے کہ کوئی نہ کوئی کریٹر ہے، کیونکہ پینٹنگ خود بخود وجود میں نہیں آ جاتی، اس کا یقیناً کوئی نہ کوئی پینٹر ہوتا ہے۔ آرکیٹیکچر یوں نہیں وجود میں نہیں آ جاتی، آرکیٹیکچر کے لیے آرکیٹیکٹ کا ہونا ضروری ہے، ڈیزائن کے لیے ڈیزائنر کا ہونا ضروری ہے، پینٹنگ کے لیے پینٹر کا ہونا ضروری ہے۔ تو جب مخلوق ہے تو ضرور کوئی نہ کوئی خالق بھی ہے، ضرور کوئی نہ کوئی خالق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، عجیب بات ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات جب قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، وہی سب سے پہلا، اس سے پہلے کوئی چیز نہیں، وہی سب سے آخر میں، اس کے بعد کوئی چیز نہیں، وہ ظاہر بھی ہے اور باطن بھی ہے، وہ ہمارے سامنے بھی ہے اور ہم سے چھپا ہوا بھی ہے۔ گویا ذات کے اعتبار سے وہ باطن ہے، ذات اس نے اپنی مخلوق کے سامنے ظاہر نہیں کی، کیونکہ پھر ایمان بالغیب کا کوئی مسئلہ، ایمان بالغیب ہی باقی نہ رہتا نا، اور اس نے اپنے سامنے اس کی مخلوق کو ظاہر کر دیا کہ مخلوق کو دیکھ کر تم مجھے پہچانو۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ اس بات کی دعوت دی گئی ہے کہ تم مخلوق کے اندر غور کرو، فلاں چیز میں غور کرو، فلاں چیز میں غور کرو۔ کبھی بھی اس بات کی دعوت نہیں دی گئی کہ تم میری ذات میں غور کرو۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ میری ذات ایسی ہے کہ اس کے اندر اگر یہ غور کرنے جائیں گے تو کہیں گمراہ نہ ہو جائیں، اس لیے کہ ان کی دماغ کے اندر ابھی وہ کیپیسٹی ہی نہیں ہے، وہ طاقت ہی نہیں ہے، وہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ اس کو سوچا جا سکے۔ بھائی ہمارے دماغ کے اندر تو مخلوق بھی بات سمجھ میں نہیں آتی، اور مخلوق کا باعتبار عدد کے یعنی نمبرز، مخلوق کتنی ہیں اس کا ابھی تک بھیجے نے احاطہ نہیں کیا۔ بعض مخلوق ایسی ہیں کہ ان کی حقیقت وہ کیا ہیں، وہ کیسے ہیں، وہ کما حق کہوں تمہارا دماغ امیجن نہیں کر سکتا، اس کو سوچ نہیں سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کیسے دماغ کے اندر سما سکتی ہے؟ فرشتوں کے بارے میں کہا جاتا ہے، خصوصاً اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرشتہ اسرافیل، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ قدم ان کے ساتویں زمین پر اور آسمان، ساتویں آسمان پر ان کا سر ہے، ساتویں زمین میں ان کے قدم ہیں اور ان کا سر ساتویں آسمان پر ہے۔ تم اندازہ لگاؤ، جبریل علیہ السلام کے 600 پر
کیسے اللہ عالم، وہ دماغ اس کو امیجن نہیں کر سکتا، دماغ کے اندر آنا بہت مشکل. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنی اصلی شکل میں بھی تقریباً 1-2 مرتبہ ان کی زندگی میں ظاہر ہوئے. یہ مخلوق کا حال ہے، تو پھر خالق کا کیا عالم ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھنے کی تمنا حضرت موسیٰ نے بھی ظاہر کی کہ موسیٰ نے تمنا کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ پروردگار میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن ترانی، ہرگز نہیں دیکھ پاؤ گے موسیٰ. ابھی آنکھیں اس بات کی صلاحیت ہی نہیں رکھتی کہ تم انہیں اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکو. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جنت میں اللہ تعالیٰ آنکھوں کو قوت دے دے گا، طاقت دے دے گا، لیکن دنیاوی آنکھیں اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کر سکتے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کیا لم نجعل الارض مہادا، زمین کو ذرا دیکھو ہم نے اس کو کیسا بچھونا بنایا ہے. میں نے بتایا، بیان کیا تھا گزشتہ مجلس کے اندر کہ ہر نشانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کر کے اس بات کو بندوں کے سامنے لانا چاہتے ہیں کہ ایک طرف میری مخلوق ہے، میری بناوٹ ہے، اور ایک طرف تم بناتے ہو، تم چیزوں کو وجود دیتے ہو. تم اپنی بناوٹ کو دیکھو اور میری بناوٹ کو دیکھو. تمہیں اپنی لاچاری بے بسی کا علم ہو جائے گا، اس کا احساس ہو جائے گا. الم نجعل الارض مہادا، یہ زمین کو کیا ہم نے بچھونا نہیں بنایا؟ ہمارا بیڈ دیکھو کتنا شاندار ہے، ہر طرح کی مخلوق اس پر رات گزارتی ہے، سوتی ہے، اور تم ایک طرف بیڈ بناتے ہو کہ مشکل سے 1-2 لوگ اس پر سما سکتے ہیں. کنگ سائز بیڈ، کوئین سائز بیڈ. الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا، ہم نے ان پہاڑوں کو لنگر بنا کے رکھا ہے، پیگز بنائے ہیں اس کو، ہم نے ان کو میخ بنایا ہے کہ زمین اگر یہ نہ ہوتے تو ہلتے رہتے. سائنس اس حقیقت تک پہنچا ہے آج کہ اگر یہ پہاڑ نہ ہوتے نا تو زمین انسٹیبل ہوتی، وہ ہلتی رہتی. اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے بیان کیا ہے قرآن کریم میں کہ ان تمیل بکم، قرآن کریم میں ہم نے پہاڑوں کو بنایا ہے رواسیا، بڑے مضبوط پہاڑ بنائے ہیں. ان تمیل بکم، کہ یہ تم کو لے کر زمین حرکت نہ کرنے لگے، اس لیے ہم نے پہاڑوں کو بنایا ہے. صاف صاف ترجمہ ہے قرآن کریم کا. قرآن کریم میں حقیقت 1400 سال پہلے ہی واضح کر چکا ہے. تو والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا، ہم نے تمہیں پیر اس کے اندر بنایا ہے، تمہارے جوڑے بنائے ہیں. دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نظام بنایا ہے مرد اور عورت کا، یہ اس بات کی یاد دہانی کے لیے بنایا ہے کہ کوئی مرد کبھی یہ اپنے بارے میں نہ سمجھے کہ مجھے عورتوں کی ضرورت نہیں ہے. نہیں، تمہیں عورت کی ضرورت بڑھنے والی ہے، پڑے گی. زندگی کے اندر عورت کی ضرورت پڑتی ہے. کوئی عورت بھی نہ سمجھے کہ مجھے مرد کی ضرورت نہیں کرنے والی. نہیں، تمہیں بنایا ہی جوڑوں میں. آدم علیہ السلام کو سب سے پہلی چیز جس کی ضرورت تھی انسانوں میں سے، تو اللہ تعالیٰ نے کوئی باپ تھوڑی بنایا، بیٹا نہیں، باپ نہیں، دادا نہیں، کوئی اور رشتہ نہیں. کس رشتے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے وجود دیا؟ یہی بیوی والا رشتہ. وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، لیکن ہر ایک کے مقصد الگ الگ. بیوی کی مقصد الگ الگ ہے، وہ عمدہ کھانا تیار کرتی ہے، گھر کا نظام سنبھالتی ہے، اس کا کام یہ ہے کہ بچوں کی پرورش کرے. سب سے پہلا مدرسہ، سب سے پہلی اسکول ایک بچے کے لیے اس کی ماں کی گود ہے. اور مرد کو گھر کا ذمہ دار بنایا. یہ شریعت کا نظام ہے، یہ بالکل فطرت کے مطابق ہے. ویسٹرن ممالک اس نظام کے اندر گڑبڑ کرنے گئے اور انہوں نے اس کے نتائج دیکھے. بدترین حالت ہے ویسٹرن ملکوں کی. یو ایس اے دیکھ لو، کینیڈا دیکھ لو، یو کے دیکھ لو. جس ملک کے اندر بھی عورتیں کمانے لگی اور وہ اپنے آپ کو باہر لانے لگی تو گھر کا نظام بگڑ گیا. اسلام یہ کہتا ہے کہ نہیں، ہر ایک کی ذمہ داری میں ڈیوٹیز الگ الگ ہیں. اس کے اندر اگر مرد عورت کے نظام میں دخل اندازی کرنے جائے گا تو وہاں نظام بگڑ جائے گا، اور عورت اگر مرد کی ذمہ داریوں میں دخل اندازی کرنے جائے گی تو وہاں نظام بگڑ جائے گا. ہر ایک کا نظام، ہر ایک کی ڈیوٹیز الگ الگ ہیں. نکاح کا مقصد اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے فرمایا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تناکحوا تکاثروا، نکاح کرو اور کثرت سے بڑھو، اپنے آپ کی کثرت پیدا کرو. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ حدیث میں یہ بھی فرمایا ہے کہ تزوجوا الودود الولود فإنی مکاثر بکم الامم یوم القیامہ. تم ایسی عورت سے نکاح کرو جو خوب محبت کرنے والی ہو، کثرت سے بچے جننے والی ہو. میں تمہارے ذریعے دوسری امتوں پر قیامت کے دن فخر کروں گا.
کہ یہ میری امت ہے. اس لیے نکاح کے مقاصد میں سے ایک یہ ہے کہ آدمی آگے آنے والی نسل کو بڑھائے، جنریشن کو بڑھائے. فَإِنِّي مُكَافِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. دیکھو بعض حضرات گولیاں کھاتے ہیں اور اسی طرح آپریشن کے ذریعے اور اسی طرح نہ جانے کتنے اور طریقے اختیار کرتے ہیں ابورشن کے لیے، بچے روکنے کے لیے. یاد رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اگر نعمت دی جا رہی ہے نا تو اس نعمت کے بارے میں بھی تم سے سوال ہوگا کہ تم نے اس کی کیسی قدر کی. یہ بہت بڑی نعمت ہے. بہت سے ایسے لوگ بچے کے لیے ترستے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نہ ایک دن ان کی دعا قبول بھی کرے گا. اس لیے دعا مانگنا چھوڑنا نہیں چاہیے. لیکن جن کو اللہ تعالیٰ دے رہا ہے ان کے لیے ہرگز مناسب نہیں کہ اس طرح کے پلز استعمال کیے جائیں جس کی وجہ سے بچہ ساکت ہو جائے، ابورٹ ہو جائے. نہیں، ابورشن کی اجازت نہیں ہے. بہرحال وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ ذرا دیکھو ہماری قدرت کی نشانیوں میں سے تمہاری بیویاں، ہم نے ان کو بنایا ہی ہے تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، ہم نے تمہارے درمیان محبت پیدا کر دی، رحمت کا جذبہ پیدا کر دیا. کیا یہ ہماری نشانی کے لیے کافی نہیں ہے؟ تو كُونُوا عَلَى دِينِ الْعَجَائِزِ. آج صرف ان چند باتوں پر تذکرہ ہوگا اور تبصرہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کے لیے بہت سارے دلائل ہیں. اور قرآن کریم میں وقتاً فوقتاً تفسیر کے دوران دیکھیں گے بھی کہ اللہ تعالیٰ جگہ جگہ اشارہ کر رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی قدرت کی نشانیاں دکھا رہے ہیں. لیکن عربی کے اندر ایک کہاوت ہے، کونوا علی دین العجائز، بڑھیاؤں کی دین کی طرح دین اختیار کرو. کیا مطلب اس کا؟ جب کوئی بڑھیا ہوتی ہے نا اور وہ کسی چیز کے متعلق سوچ قائم کر لیتی ہے نا تو پھر اس کو اس سوچ سے ہٹانا بہت مشکل ہو جاتا ہے. یعنی مثلا اگر اس سے کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ کے وجود کی کیا دلیل ہے، دلائل تو بہت ہیں، لیکن اس کا جواب اس سلسلے میں کیا ہوتا ہے معلوم؟ اگر وہ روٹی پکا رہی ہوگی تو وہ چھپا ویلا مارے گی، اس کو ڈائریکٹ کہے گی کہ جاؤ یہ کوئی پوچھنے کی بات ہے. سورج کوئی نکلتا ہے، سورج کے نکلنے کی کوئی دلیل تھوڑی ہے، وہ نکلتا ہے اس کو دیکھ کر ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ سورج ہے. اس کی کوئی دلیل تھوڑی مانگتا ہے کہ سورج کی دلیل لاؤ، اس کے وجود کی دلیل لاؤ. تو اسی طرح اپنے دین کو بھی اس طرح بناؤ کہ کریٹیکل تھنکنگ اگر کرنی ہے تو پھر سائنٹسٹ کو سوال کرو، ان کے نظریات پر کوشچن کھڑے کرو. پروردگار کا لایا ہوا دین نہیں، اس کے بارے میں تو کوئی دلیل کی بھی ضرورت نہیں ہے. البعرة تدل على البعير وآثار الأقدام على المسير والسماء ذات أبراج والأرض ذات فجاج فكيف لا تدل على اللطيف الخبير. یہ آسمانوں کو دیکھو، زمین کو دیکھو، مینگنیاں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ یہاں پر ابھی ایک جانور گزرا ہے. تو کائنات کے بنانے والے کو دلالت نہیں کرتا. اللہ اکبر. ایک بڑے شخص نے استدلال کیا اللہ تعالیٰ کے وجود پر. اس کو پوچھا گیا کہ بھائی اللہ تعالیٰ کے وجود پر دلیل لاؤ، تو اس نے جواب کیا دیا کہ بکری کو بھی دیکھ لو، ایک دلیل کے لیے کافی ہے. اس کے بدن سے ایک راستے سے پاخانہ نکلتا ہے، ایک راستے سے پیشاب اور ایک راستے سے دودھ کو پیتے تو اس کے اندر ذرا سی بھی آمیزش پیشاب کی یا پاخانے کی نہیں ہوتی. بالکل پیور ٹیسٹی دودھ ہوتا ہے، بڑا مفید بھی ہوتا ہے، انسان کے بدن کو فائدہ پہنچاتا ہے. یہ فقط اتنا ہی، یہ کارخانہ، یہ مشینری، زبردست مشینری دلالت کرنے والی ہے اس بات پر کہ کوئی نہ کوئی مشین کو بنانے والا بھی ہے. اسی طرح فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کے اندر، اور اسی طرح ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی تفسیر کے اندر 4 بڑے بڑے جو امام گزرے ہیں ان کے دلائل پیش کیے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود پر. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ایک مرتبہ کسی ایتھیسٹ نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کے وجود پر کیا دلیل ہے، تو اس پر انہوں نے جواب دیا کہ مجھے ذرا سوچنے دو، میں ایک مسئلے کے اندر الجھا ہوا ہوں، ایک کام کرو تم بعد میں کبھی آؤ، میں بعد میں تمہیں اس بات کا جواب دوں گا. تو انہوں نے کہا اس سے بڑا مسئلہ کیا ہو سکتا ہے، ذرا ہمیں بھی وہ مسئلہ بتاؤ. تو اس پر امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا کہ مجھے ایک شخص نے بیان کیا کہ ایک آدمی کنارے پر کھڑا تھا، سمندر کے کنارے پر کھڑا تھا، اور اس کے بعد وہاں پر چند درخت بھی لگے ہوئے تھے. درخت اپنی جگہ سے ہل کر آیا
اور درخت نے اپنے آپ کو توڑا اور وہ لکڑے جو ہیں وہ خود بخود سمندر کے اندر بچھ گئے اور انہوں نے اپنے آپ کو جوڑنا شروع کر دیا، اور پھر جب جوڑنا شروع کر دیا تو کشتی کی شکل تیار ہوئی، اور کشتی کے اندر اس نے اپنا سامان خود بخود سامان بھی آ گیا اور وہ کشتی کے اندر میں بیٹھ کر آپ کے پاس پہنچا۔ تو واقعہ یہاں تک بیان ہو رہا تھا کہ ان لوگوں نے ہنسنا شروع کر دیا کہ یہ کوئی بات ہوئی، یہ بھی کوئی بات ہوئی کہ اس طرح کشتی خود بخود تیار ہو گئے اور یہاں تک آ گئی۔ تو امام صاحب نے کہا یہی تو وہ بات ہے کہ جب کشتی خود بخود تیار ہو کر یہاں تک پہنچ نہیں سکتی تو یہ کائنات کا وجود یوں نہیں تھوڑی ہو سکتا ہے، یقیناً کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ بتاؤ اللہ تعالیٰ کے وجود پر کیا دلیل ہے، تو انہوں نے کہا کہ ایک شہتوت کا پتا ہی کافی ہے۔ یہ شہتوت کا پتا جب کوئی شہد مکھی کھاتی ہے تو اس کے نتیجے میں شہد وجود میں آتا ہے، اگر کوئی ریشم کا کیڑا کھاتا ہے، بیٹل جس کو کہا جاتا ہے، تو ریشم وجود میں آتا ہے، جب کوئی ہرن کھاتی ہے تو اس کے نتیجے میں مشک پیدا ہوتا ہے، اور بکری کھاتی ہے تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ دودھ پیدا کرتا ہے۔ ایک شہتوت کا پتا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کاریگریوں کے لیے دلیل ہے، اللہ تعالیٰ کے وجود پر دلیل ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کے وجود پر دلیل بتاؤ، تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ لوگوں کے آواز کا مختلف ہونا ہی اللہ تعالیٰ کے وجود کے لیے کافی ہے۔ آواز سب کی ہے، سب کی الگ الگ آوازیں، کسی کی بھی دو آوازیں بالکل سیم نہیں، سب کا لہجہ الگ، سب الگ الگ طرح کی آواز نکال رہے ہیں، جانور ہو، انسان ہو، کیڑے ہو، مکوڑے، ہر چیز۔ یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کے لیے دلیل کافی ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کی دلیل بتاؤ، تو انہوں نے جواب دیا کہ 6 انڈے لیے جائیں مرغی کے اور 6 انڈے لیے جائیں بطخ کے، 12 انڈے کل جمع ہو گئے۔ اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ ایک مرغی کو بٹھاؤ، اس کو گرما ہیٹ دینے کے لیے، گرمی دینے کے لیے۔ بہرحال جب جنے وہ 12 بچے تو سب 12 کے 12 یہ سمجھ رہے ہیں کہ مرغی ہماری والدہ ہے۔ بہرحال پانی پینے کی نوبت آئی تو مرغی جاتی ہے پانی پینے، 12 کے 12 بچے اس کے پیچھے پیچھے جاتے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے جب وہ پانی کے پاس پہنچتے ہیں دیکھتے ہیں کہ مرغی کے بچے تو وہاں پر رک جاتے ہیں اور پانی پیتے ہیں، لیکن بطخ کے جو بچے ہیں وہ پانی کے اندر کود جاتے ہیں اور تیرنے لگتے ہیں، اپنے پر پھڑپھڑانے لگتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ ان بچوں کو سکھایا کس نے، یہ ان بچوں کو سکھایا کس نے کہ ہم پانی کے اندر جائیں گے تو ہم ڈوب جائیں گے، اور ان کو کس نے سکھایا کہ ہمیں پانی کے اندر کودنا ہے اس لیے کہ ہمیں تیرنا آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر ان باتوں پر اگر غور کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کافی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود پر دلیل کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں باتوں کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو پروفیسر لینی کی ایک دلیل، سورج کا نظام الاوقات ہی تم دیکھ لو، سورج کو دیکھے گا نا آدمی کو اور اس پر غور کرے گا نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچ جائے گا۔ یہ سورج نکلتا ہے، اس کے وقت پر نکلتا ہے، پروفیسر لینی کہتے ہیں میں سورج کو دیکھتا ہوں کہ روزانہ وہی ٹائم پر بلا ناگا تاخیر پہ نکلتا ہے، اور آج سے 10 سال پہلے، 1000 سال پہلے، 10,000 سال پہلے، 1,00,000 سال پہلے بھی وہ اسی طریقے سے اسی ٹائم پر نکلتا تھا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کے لیے دلیل کافی ہے۔ یہ نظام ہے، ایک ٹائم ٹیبل ہے، ٹائم ٹیبل بنانے والا بھی تو ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں باتوں کی سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ درود شریف پڑھ لینا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بما هو اہلہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون۔